الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ میرے پیارے عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ طاقت رکھنے والے بادشاہ بھی تھے۔ نبی سلیمان علیہ السلام نبی داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ طاقت رکھنے والے بادشاہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی طاقتیں دی تھی جن کے بارے میں سوچ کر عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ سوجھ بوجھ، عقل اور سمجھ رکھتے تھے۔ سامنے والے کی بات جلد سمجھ لیتے، نتیجہ نکالتے اور فیصلہ کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری میں اپنی دانائی کی باتوں اور قانون کا اصول بنا کر سب کو چونکا دیا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک روز غصے میں بھرے ہوئے دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا غلے سے بھرا ہوا کھیت تھا، اس آدمی کی بھیڑ بکریاں اس میں گھس آئیں اور میری کھڑی فصل تباہ کر گئیں۔ داؤد علیہ السلام نے سارا قصہ سن کر فیصلہ سنایا۔ چرواہے کی غلطی سے کسان کا نقصان ہوا، اس لیے وہ اپنی بھیڑ بکریاں کسان کو دے، اس سے اس کا نقصان پورا ہوگا۔ پاس ہی بیٹھے سلیمان علیہ السلام جو اس وقت کم عمر تھے، اپنے والد سے عرض کرنے لگے، ابا حضور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، مگر کیا میں اپنی رائے دے سکتا ہوں؟ داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں ضرور دو۔ سلیمان علیہ السلام نے ادب سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ چرواہے کے سب جانور کسان کو دے دیے جائیں، وہ ان کے دودھ اور ان سے فائدہ اٹھائے، اور کسان کا کھیت چرواہے کے حوالے کیا جائے، وہ اس میں ہل چلائے، اناج اگائے، جب فصل پک کر تیار ہو تب چرواہا کسان کھیت کسان کو واپس کرے، اور کسان بھیڑ بکریاں ان کے مالک کو لوٹا دے۔ اس طرح دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی کی محنت پر پانی پھیرنا کیسا لگتا ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کی چیزوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ نے جانوروں، پرندوں، جنات، پانی اور ہوا پر بھی حکومت کی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے منہ میں ایک دانہ لیے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چیونٹی نے جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ایک مینڈک سمندر سے باہر آیا اور اس نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی اس کے اندر چلی گئی اور مینڈک سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی مینڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اپنا منہ کھولا۔ وہی چیونٹی اس مینڈک کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن اب چیونٹی کے منہ میں دانا نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ نے فوراً اس چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانا لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چیونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے، مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔
اللہ نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے، مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے تک جاتی ہوں، وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں ہوتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی اللہ پاک کی ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے معبود، مجھے اجازت دیں، میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اے سلیمان، تم اس کی طرح قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ 1 ہفتے کی دعوت کی اجازت مل جائے۔ اللہ پاک نے پھر وہی بھیجی کہ سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ تو وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہے، یعنی گائیں، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہے، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی تیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا، دسترخوان بھی ایسا کہ اگر ایک طرف سے ایک آدمی گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کونے تک جانے میں اس کو 2 ماہ لگے، اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور دسترخوان کے ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا، وہ کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گئی، یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تیار کردہ سارا کھانا کھا گئی۔ مچھلی کہنے لگی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا کھلائیں۔ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے 1 دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمے لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے، مخلوق کی روزی کے ساتھ مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ بے شک ہمارا رزق ہمارا اور ہمارا رازق اللہ تعالی کی پاک ذات ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ کبھی بھی اپنے دولت، مال اور اپنی کرسی پر غرور مت کریے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور توفیق دے، اپنے آگے صرف ہاتھ گڑ گڑا کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری تمام نیک جائز خواہشات پوری کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔